بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو دورہ امریکہ پر گئے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ بٹیروں کی ڈش کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہوا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یہ چینل اردو کی جستجو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ والے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کیجئے گا۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی سابق وزیر اعظم ہیں یا جتنے بھی سیاستدان ہیں، انہیں سب کھانے اور کھلانے کا بہت شوق ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی کھانے اور کھلانے کے بے حد شوقین تھے۔ اس کا اندازہ فقط ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے دورہ امریکہ کے دوران بھٹو نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو پاکستانی سفارت خانے میں رات کے کھانے کی دعوت دی، جسے امریکی سیکرٹری خارجہ نے قبول کر لیا۔ دن طے ہو گیا تو بھٹو نے سارے عملے کو جمع کر کے معزز مہمانوں کے لیے مینیو پر مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ کو چائنیز کھانے بہت پسند ہیں۔ کسی نے کہا وہ ایک بار مجھ سے سندھ کی روایتی ڈشوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کسی نے کہا ایک سفارتی تقریب میں نے انہیں فرائی مچھلی کھاتے ہوئے دیکھا۔ ایک صاحب نے کہا وہ جب بھی کسی عرب ملک میں جاتے ہیں تو ہرن کا گوشت خصوصی فرمائش پر طلب کرتے۔ بھٹو یہ ساری باتیں سن رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ساری تجاویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ اپنے مہمان خصوصی کو ایسا کھانا کھلانا چاہتے تھے جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ کھایا ہو۔ بہرحال 2-2.5 گھنٹے کی بحث کے بعد کسی طرف سے بھونے ہوئے بٹیر کی تجویز آئی۔ بھٹو نے سنا تو چونک کر تجویز کنندہ کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولے، "یس ہیئر از دی ایٹم"۔ بھٹو کی منظوری ملتے ہی سارا عملہ بٹیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سارا واشنگٹن اور اس کی مارکیٹیں ڈھونڈ نکالیں، دوسرے شہروں میں فون کیے گئے، بڑے ہوٹلوں کی انتظامیہ سے پوچھا گیا، لیکن پورے امریکہ میں کہیں کالے بٹیر دستیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا رات کو مجبوراً کراچی سے بٹیر منگوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اگلے روز وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ پاکستان آیا اور یہاں سے 2000 کالے بٹیر لے کر واپس چلا گیا۔ لیکن بٹیر آئے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ تھا انہیں پکانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت، جو امریکہ میں دستیاب نہیں تھا۔ اس مسئلے پر ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر پاکستان سے ماہر کک بھی منگوائے جائیں، اور طیارہ ایک بار پھر واشنگٹن سے کراچی روانہ ہو گیا، جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے حکم ملتے ہی بٹیر بھوننے کے درجن بھر ماہر کک کو اکٹھا کر لیا۔ قصہ مختصر، دیسی خان صاحبوں نے دیسی مسالہ جات سے رات دن کی مشقت سے بٹیر بھونے، جنہیں دیدہ زیب کعبوں میں سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ معزز مہمانوں کو پیش کیے جانے والے مینیو کارڈ پر باقاعدہ انگریزی میں بٹیروں کے حسب نسب، ان کے پکانے کے طریقے اور ذائقے پر ایک نوٹ لکھا گیا، اور اسے نمایاں کرنے کے لیے اس کے گرد سنہری روشنائی سے بارڈر لگایا گیا۔ شام کو جب معزز مہمان کھانا کھانے پر تشریف لائے تو بھٹو صاحب نے خود اٹھ کر مینیو کارڈ پیش کیا، جسے سیکرٹری خارجہ نے بغیر دیکھے ایک طرف رکھ دیا اور فلسطین میں کروٹ لیتے ہوئے حالات پر محتاط انداز میں گفتگو شروع کر دی۔ اس دوران غیر محسوس طریقے سے بٹیروں کی کاب ان کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن معزز مہمان نے اپنے قریب ترین ڈش سے تھوڑا سا کھانا لیا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کے آخر میں سیکرٹری خارجہ کا سیکرٹری ہال میں داخل ہوا اور بڑے احترام کے ساتھ انہیں ایک کارڈ پیش کیا، جس پر ان کا اگلا پروگرام درج تھا کہ انہوں نے اب کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، فلاں فلاں۔
सेक्रेटरी खारजा ने घड़ी देखी और उठते हुए कहा, वेल प्राइम मिनिस्टर, वी वेल बीट सोन। हवा में हाथ लहराकर सबके सलाम का जवाब दिया और रुखसत हो गए, और अपने पीछे चंद मायूस चेहरे और सैकड़ों भुने हुए बटेरे रह गए, जिन्हें अपने वक्त के सबसे बड़े सफारती नुमाइंदे का लम्स तक नसीब ना हुआ। इस मजमून का मुहर्रक बहुत दिलचस्प था। 1996 में अखबारात में एक छोटी सी खबर शाया हुई। इस खबर में इंकशाफ हुआ वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस का चीफ शेफ मुअत्तल कर दिया। तफसीलात में लिखा था, वजीर आजम ने अपने लिए स्वीट डिश तैयार कराई। ये डिश जब वजीर आजम तक पहुंची तो इन्हें एमरजेंसी में एक मीटिंग में जाना पड़ गया। उन्होंने जाते जाते स्वीट डिश फ्रिज में रखवा दी। रात के वजीर आजम वापस आए तो उन्होंने स्वीट डिश लाने का हुक्म दिया। वजीर आजम हाउस का अमला किचन में पहुंचा तो ये देखकर परेशान हो गया, वजीर आजम की स्वीट डिश फ्रिज से चोरी हो चुकी थी। इस चोरी की इतला जब वजीर आजम तक पहुंची तो उन्होंने चीफ शेफ को मुअत्तल कर दिया। यह खबर बहुत दिलचस्प थी। मैंने जो ही यह खबर पढ़ी, मैंने सोचा पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा हुक्मरान के दस्तरखान एक दिलचस्प मौजू है। अगर इस पर तहकीक की जाए और इस तहकीक की बुनियाद पर एक तवील फीचर लिखा जा सकता है। ये तमाम बातें हम तहरीर करदा जावेद चौधरी के कॉलम से ली गई हैं। आप देख रहे थे उर्दू की जुस्तजू। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।